الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ. بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم النبیین. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، خالق کائنات اور مالک شش جہات ہے. ہر قسم کے درود و سلام نبی پاک صاحب لولاک آقائے کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے. قرآن حکیم 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں میرے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرنا، سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہ جھکنا. اس حکم کے فوراً بعد اگلا فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احداہما او کلاہما. فرمایا اگر تمہارے سامنے وہ دونوں یا ان دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، ضروری نہیں کہ ماں باپ بوڑھے ہی ہوں، جوانی میں بھی جا سکتے، تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. فرمایا تم نے انہیں جھڑکنا نہیں. بوڑھے ہو جائیں گے تو بوڑھوں کی عادتیں بچوں جیسی ہو جاتی ہیں، جسمانی طور پہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور ذہنی طور پہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں. تم نے جھڑکنا نہیں. یا اللہ کس حد تک؟ فرمایا اف ولا تنہرہما. تم نے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، تم نے اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اف سے ہلکا لفظ ہی کوئی نہیں تھا عربی میں. اف سے ہلکا لفظ کوئی ہوتا تو میرا رب وہ ادا فرما دیتا. عرب بڑے کم پریشان ہوں تو سب سے چھوٹی تکلیف پہ کہتے ہیں اف. سب سے ہلکا لفظ ہے، اس کو گالی بھی نہیں سمجھا جاتا، بس ذرا اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، اف تھک گیا ہوں. فرمایا اف ولا تنہرہما. تم نے ماں باپ کو اف بھی، اپنے ماں باپ کو تم نے اف بھی نہیں کہنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور ماں باپ سے جب بھی بات کرنی ہے عزت کے ساتھ کرنی ہے. ماں باپ سے کیسے بات کرنی ہے؟ عزت کے ساتھ. قولاً کریما، ماں باپ سے عزت کے ساتھ بات کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. فرمایا ماں باپ کے لیے رحمت کے بازو پھیلا کے رکھ. ماں باپ کے لیے رحمت کے بازو پھیلا کے رکھ. ساری باتیں سمیٹ دیں. فرمایا ایک تو اف نہیں کہنا، بڑھاپے میں نہیں کہنا،
احسان کرنا ہے. اور پھر فرمایا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے لیے ہر وقت رحمت کے بازو پھیلا کے رکھنے ہیں. فرمایا ماں باپ کا احسان تم پھر بھی نہیں دے سکتے, ماں باپ کی نیکی تم پھر بھی دے سکتے. اتنی خدمت کر لو تو پھر آخر میں کیا کرو؟ پھر کہو یا اللہ ہم کوئی نہیں ادا کر سکے, تو ہی مہربانی فرما. وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ سارا کچھ کر کے بھی میں کچھ نہیں کر سکا, جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پہ مہربانی فرمائی تھی تو اب ان پہ مہربانیاں نازل فرما. فرمایا سارا کچھ کر کے بھی تمہیں یہ اجازت نہیں کہ تم یہ کہو کہ میں نے بڑی نیکی کر لی, میں نے ماں باپ کے ساتھ بڑا حسن سلوک کر لیا. ماں باپ کا موضوع میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں ہر ہفتے ہی ماں باپ پہ تقریر کروں. ہر ہفتے ماں باپ دکھی ہیں, اور توحید و رسالت کے بعد سب سے زیادہ تاکید ہی اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی فرمائی ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کو ایک ماننا, میری رسالت کی گواہی دینا. کہا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنا. توحید و رسالت کے بعد سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ ماں باپ سے. کیسے؟ ماں باپ سے اس طرح نیکی کرو. آج ہوا یہ ہے کہ میرے معاشرے نے بھی وہی رنگ اختیار کیا ہے جو یورپ نے اختیار کیا تھا. ہمارا بھی وہی انداز ہوتا جا رہا ہے جو اہل مغرب کا انداز ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ماں باپ کو خرچہ دیتے ہیں, ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, ماں باپ کو پیسے دیتے ہیں, لیکن ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھتے. وہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے. آج ہمارے بچے بھی 2-4 ہزار مہینے کا دے کے کہتے ہیں بڑا میرا احسان ہے, ابا جی کو دیتا ہوں جی میں پیسے, چاہے بڑے بھائی کے گھر میں رہتے ہیں پر میں خرچہ پورا دیتا ہوں. چاہے وہ بڑے بھائی کے گھر میں ہوتے ہیں لیکن میں ان کو خرچہ پورا دیتا ہوں. میرے عزیزو یاد رکھو, جب تک ماں باپ کے ساتھ پورا حسن سلوک نہیں کرے گا, کوئی خالی خرچہ دے دینا ماں باپ کو, پیسے دے دینا, یہ تو بندہ کسی غریب یتیم کو بھی دے دیتا ہے. یہ کون سی نیکی ہے؟ اللہ پیسے دے تو بندہ غریبوں کو نہیں دیتا؟ بولیے نا, بندہ غریبوں مسکینوں یتیموں کی خدمت کرتا ہے کہ نہیں؟ تو جب بندہ سب کو درود پاک پڑھیے ایک بار, الصلاۃ والسلام علیکم. ماں باپ کے ساتھ یہ نیکی کرنا کہ فقط ان کو چند سکے روپے کے دے دینا, اور وہ بھی بڑا رہتے بڑے بھائی کے پاس ہیں جی. یورپ بھی تو یہی کچھ کرتا ہے, تو ہم نے بھی وہی طریقہ اختیار کر لیا ہے. ان کے پاس تو قانون ہی کوئی نہیں ماں باپ کی نوکری کا, ان کے پاس قانون ہے ہی کوئی نہیں. 18 سال کا بچہ بچی ہو جائے تو ماں باپ پوچھ ہی نہیں سکتے, جدھر مرضی جائے جہاں سے مرضی آئے. لیکن میرے رسول پاک نے قانون دیا ہے, میرے نبی پاک نے باپ کی باری آئی تو فرمایا سخت اللہ فی سخت الوالد, جس کا باپ ناراض ہے اس کا رب ناراض ہے. سخت اللہ فی سخت الوالد, جس کا باپ ناراض ہے اس کا رب ناراض ہے. ورضا اللہ فی رضا الوالد, اور جس نے باپ کو راضی کر لیا اس نے تو اپنا رب راضی کر لیا ہے. اور ماں کی باری آئی, ایک شخص آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جہاد پہ جانے کا پروگرام ہے. فرمایا تیری تو ماں بوڑھی نہیں گھر میں, تیری ماں نہیں بوڑھی گھر میں, اور میں نے سنا ہے تیرا اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں. یا رسول اللہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن میں نے سنا ہے جنت تلواروں کے سائے میں ہے. فرمایا تو گھر جا کے ماں کی نوکری کر, اللہ جہاد سے زیادہ ثواب گھر بیٹھنے پہ عطا فرما دے. جا گھر جا کے ماں کی نوکری کر. یا رسول اللہ میں نے سنا ہے جنت تلواروں کے سائے میں ہے. فرمایا جنت ہوتی تلواروں کے سائے میں ہی ہے, وہاں بھی ملتی ہے, پر میں نے جنت سدرۃ المنتہا سے کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی. میں نے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا, جنت کھینچ لایا ہوں وہاں سے. اب تجھے جنت ملے گی تو تجھے ماں کے قدموں سے مل جائے گی.
ماں کے قدموں میں جب حضور نے جہاد سے روک دیا ہے تو یاروں کے ساتھ گپے کرنے جانا اور اماں کو ناراض کر دینا، دوستوں کے ساتھ ہوٹل پہ کھانا کھانے جانا اور ابا جی کو ناراض کر کے جانا، حضور تو جہاد کرنے نہیں دیتے، تو یہ کس حد تک جائز رہا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے ہجرت کرنی ہے، فرمایا نہیں، مکے میں تیری ماں ہے۔ ہجرت کا بڑا ثواب ہے نا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے اس کے پیروں پہ گرد بھی لگ جائے تو اللہ فرماتا ہے میں جہنم سے آزاد کر دوں گا۔ لیکن فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں بوڑھی مکے میں ہے، اگر تیرے ساتھ مدینے جائے تو ٹھیک، اور اگر وہ تیرے ساتھ مدینے نہیں جاتی تو تو بھی مکے میں ہی رہ، اس لیے کہ ماں کو چھوڑ کے میں تجھے ہجرت کی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا پتہ ہے تیرا سب سے افضل پیسہ کون سا ہے، سب سے افضل مال کون سا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، فرمایا پیسے ساری دنیا خرچ کرتی ہے، مسجد میں دینے کی بھی بڑی بات ہے، مدرسے میں دینے کی بھی بڑی بات، غریب مسکین یتیم نادار لاوارث ان کو دینے کی بڑی بات ہے، لیکن فرمایا کسی آدمی کا سب سے اعلیٰ پیسہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے، سب سے اعلیٰ پیسہ وہ ہے جو اپنے۔ اور میرے رسول پاک نے کمال کر دی، فرمایا تو ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، ان پہ خرچ کرتا رہے، خرچ تو ماں باپ پہ کرنا، اللہ تجھے اپنی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا رہے۔ یہ ماں باپ کا حضور نے درجہ بیان کرنا، ماں باپ کا درد، ماں باپ روتے پھرتے، کم کر دیں اس کی آواز، ماں باپ رو رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، لیکن نوجوان خرمست ہیں، بدمست ہیں۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ناراض نہ ہونا، ایک بات کرنے لگا ہوں، چھوڑ دیں، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آج ماں باپ کو ستاتے ہو نا تو ٹائم لمبا کوئی نہیں، ستاتے ہو نا اگر آج ماں باپ کو تو لمبا ٹائم نہیں، 15-20 سال کی بات ہے، مجھ سے آ کے پوچھ لینا، اگر تو نے ماں باپ کو ستایا ہے تو تو بھی خوش نہیں رہ سکتا، 15-20 سال کی بات ہے، ذرا بچے بڑے ہو لینے دے، امیر شہر سے لیں گے حساب پائی پائی کا، غریب شہر کے بچے تو جوان ہونے دو، 15-20 سال کا فرق ہے، لمبا نہیں، لگ پتہ جائے گا تجھے۔ مکاشفۃ القلوب حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بچے پیدا کرتا ہے اور دل کرتا ہے یہ بڑے ہو کے میری نوکری کرے، تو آج وہ اپنے ماں باپ کی خدمت شروع کر لے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اگر اپنے بڑھاپے میں سکھ چاہتا ہے، اور اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ستایا تو اس کا بڑھاپا دکھی گزرے گا، پریشان گزرے گا۔ میرے عزیز ماں باپ کی خدمت کر، ان پہ خرچ کر، ان کی نوکری کر، ماں باپ کی تو میرے حبیب پاک سے ایک شخص نے کہا حضور ماں کہتی ہے حج کرنے چلو، آپ کہتے ہیں جہاد کرنے چلو، کس کے ساتھ جاؤں؟ دو ذاتیں ہیں۔ صحابی نے سوال پوچھ لیا، ایک ذات مصطفیٰ ہے، دوسری طرف ماں ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دو باتیں ہیں، آپ کہتے ہیں جہاد پہ چلو، ماں کہتی ہے میرے ساتھ حج پہ چلو، کیا کروں؟ فرمایا ماں جیسے کہے نا ویسے کر لیا کر، صرف حج کی بات نہیں، ماں جیسے کہے ویسے۔ فرمایا تو گھر بیٹھ کے ماں کی خدمت کر، اللہ تجھے گھر بیٹھے حج کا ثواب بھی دے گا، عمرے کا ثواب بھی دے گا، اور گھر بیٹھے بیٹھے اللہ جہاد کا ثواب بھی عطا فرما دے۔ ہم تو اماں کو سمجھتے کچھ نہیں، ابا جی بیچارے پڑھے نہیں، ان کو کیا پتا باہر معاشرہ کیا ہے، اماں تو سارا دن گھر رہتی ہے، اس کو کیا پتا۔ چاہیے تھا نا میرے رسول پاک کہتے نہیں ابا پڑھا ہو تو بات ماننی چاہیے، اماں تمہاری آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر ہو تو بات ماننی ہے، ابا جی تمہارے PhD میں نیو یارک سے ٹاپ کر کے آئے ہو تو پھر فرما برداری کرنا نہ۔ میرے رسول پاک نے تو فرمایا ماں باپ ظالم بھی ہو تو تو نے خدمت ہی کرنی ہے، ماں باپ
ظلم بھی کرے تو تو نے خدمت کرنی ہے، نوکری دینی ہے، ماں باپ کا نوکر بن کے رہ، خدمت کر، ظالم بھی ہو، بلکہ میں حدیث صحیحہ سے دکھاؤں گا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں باپ کافر بھی ہو تو خدمت کر، تو کافر ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس کی برکت سے تجھے جنت عطا فرما دے گا، کافر ماں باپ کی خدمت کی بھی اجازت دے دی۔ فرمایا ناجائز باتوں میں بات نہیں ماننی۔ ہمارے محققین نے لکھا ہے ماں باپ کہے نا بت خانے لے کے جاؤ تو نہیں لے کے جانا، لیکن بت خانے گئے ہوں کہیں واپس لے کے آؤ تو آنا پڑے گا لے کے، یہ فرق ہے۔ کفر میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا، اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، باقی ہر لحاظ سے ماں باپ کی خدمت کا، خالی پیسے دے کے نہیں، خالی پیسے دے کے نہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ تیرے رزق میں بھی برکت کر دے گا، تیری عمر میں بھی برکت پیدا فرما دے گا۔ حضرت صاحب کون سا کاروبار کرو استخارہ کر کے بتائیں، 4-5 یار اکٹھے کر لیے، میرا دل کرتا ہے کہ میں پروگرام بدل لوں، نسخہ بتاؤں آپ کو کاروبار کرنے کا، کاروبار کرنے کا نسخہ بتاؤں؟ نہیں چاہیے؟ چاہیے؟ امیر ہونا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں پروگرام، صوفی ہو گئے سارے مسجد آ کے، اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو اسی طرح رکھے۔ امیر ہونا چاہتے ہیں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو ماں باپ کی نوکری کر، اللہ تیری روزی میں برکت پیدا فرما دے گا، تیری عمر میں اللہ پتہ کیا کرے، سویرے جائیں تو ابا جی کو اور اماں جی کو سلوٹ کر کے جائیں، ابا جی کو اور اماں جی کو، اور واپس آ کے سیدھے بیگم کے کمرے میں پھل چھوڑنے نہ جائیں، پہلے ابا جی اور اماں جی کو سلوٹ کریں، ان کی خدمت میں حاضری دیں، نوکری دیں، ماں باپ کو راضی تو کر لے، رب فرماتا ہے تیرے لیے رحمت اور رزق کے دروازے میں کھول دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کی روح قبض کرنے جناب اسرائیل آ گئے، جان نکالنے آ گئے۔ عمدۃ القاری فی شرح صحیح بخاری، جبریل آ گئے روح نکالنے، اسرائیل، ابھی اسرائیل نے روح نکالی نہیں تھی کہ جناب جبریل آ گئے، کہنے لگے اس کی جان نہیں نکالنی، وہ کہنے لگے میرے پاس شیڈول ہے، آج کی تاریخ ہے اس کے جانے کی، میں تو نکالوں گا، کہنے لگے مجھے رب نے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ماں باپ کا فرما بردار ہو گیا ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں، ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے، لہذا میں نے اس کی عمر لمبی کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ تیری دوائیوں سے عمر لمبی نہیں ہوگی، ماں باپ کی نوکری سے عمر لمبی ہو جائے گی، تیری دوائیوں سے عمر لمبی نہیں۔ ماں باپ کی خدمت کر کے لوگ گنتے ہیں، ابا جی کو پچھلے مہینے بھی 600 دیا تھا، گرمیوں والا سوٹ بھی میں نے لے کے دیا ہے، کہ کبھی ابا جی سے بھی پوچھ تیرے لیے کتنی دیہڑیاں کی ہیں، پوچھ کبھی اماں سے تیرے لیے کتنے پاپڑ بیلے۔ میرے حبیب نے فرمایا تیرا ماں باپ تیرے لیے خانہ کعبہ بنا دیا ہے، النظر الی والدیہ عبادہ، فرمایا ماں باپ کا مکھڑا تو دیکھتا رہ، بس تو چہرہ دیکھتے رہنا، اللہ تجھے اپنی عبادت کا ثواب عطا فرماتا رہے۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت، ماں باپ کا مکھڑا دیکھنا اللہ کی خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو جن کو اللہ نے ماں باپ عطا فرما رکھے، اور جن کو اللہ نے چہرہ دیکھنے کی، ڈرو اس وقت سے کہ جب تمہارے پاس یہ نعمت نہ رہے، ڈرو اس وقت سے کہ جب تم ترسو اب کیا کریں، کدھر جائیں، ڈرو، رکو، باز آؤ، تمہارے پاس آج نعمت ہے تو قدر کر لو، جو نعمت کی قدر نہیں کرتا اللہ اسے چھین کے لے جاتا ہے۔ قدر کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، نوکری کرو۔ دوستو ماں باپ سے پیار کا رشتہ قائم کریں، ماں باپ سے محبت کا رشتہ قائم کریں، پیار کا۔ کبھی کبھی ابا جی کی چارپائی پہ بیٹھیں جا کے، ان سے کہیں ابا جی آپ سے دل لگی کرنے کو جی چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں آپ سے کوئی بات سنوں، کوئی بات کرے نا میرے ساتھ۔ اماں جی کے پاس بیٹھو جا کے، تو اماں جی بڑے دن ہو گئے پیر نہیں دبائے، میرا دل کرتا ہے میں ذرا پیر دبا لوں۔ یہ نوکری کرو، قریب جاؤ، ذرا پوچھو جا کے ذرا ماں باپ سے۔ پتہ ہے میرے رسول پاک نے فرمایا
رات کو اپنے ماں کی اور باپ کی چارپائی پہ بیٹھ کے انہیں ہنسایا کرو. اگر تو ماں باپ کو ہنسانے میں خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا, اللہ تجھے میدان میں تلوار چلانے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. فرمایا انہیں ہنسایا کرو. حدیث کے لفظ ہیں ہنسایا کرو ماں باپ کو. ایک شخص کہنے لگا حضرت حسن بصری سے کہ حضور بوڑھا ہو گیا ہوں, حج نہیں کر سکتا, کیا کروں؟ حضرت حسن بصری سے آپ فرمانے لگے ماں باپ ہیں؟ کہنے لگا جی ہیں. فرمایا ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھایا کرو. ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائے. ماں دوسری گلی میں رہتی ہے, بیٹا مہینہ جاتا ہی نہیں. فرمایا ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھایا کر. حسن بصری کا وعدہ ہے خدا ایک ایک لقمے پہ ایک ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا. جب ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھایا کر, ایک ایک لقمے پہ میرا رب تجھے ایک ایک حج کا. حضرت جی یہ کہاں سے دلیل نکال لی؟ فرمایا ماں باپ کو روٹی کھلائے گا تو ان کا مکھڑا بھی تو دیکھے گا نا. جب ان کو روٹی کھلائے گا ساتھ بیٹھے گا تو چہرہ بھی تو دیکھے گا. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو خوش ہو کے ماں باپ کا چہرہ دیکھے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابی کہنے لگے سونے اگر 100 بار دیکھے, ایک دن میں 100 بار. فرمایا 100 کی قید نہ لگاؤ, 100 سے زیادہ بار بھی دیکھے گا تو اللہ حج کا ہی ثواب عطا فرمائے گا. اور حج بھی مقبول, حج بھی جو قبول ہی قبول ہے. اللہ مقبول حج کا کسے دے گا جی؟ چہرہ نہیں دیکھنا, خوش ہو کے دیکھنا ہے. ماں باپ کا چہرہ, ماں باپ کا چہرہ. رسول پاک نے فرمایا بیٹا باپ کا چہرہ دیکھے تو اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اور طبرانی پہ فرمایا اگر اس کے جواب میں ماں باپ بھی راضی ہو گئے, انہوں نے بھی خوش ہو کے دیکھ لیا, تو اللہ ماں باپ اور بیٹے دونوں کو ایک ایک مسکراہٹ پہ ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے. یہ مفت کی نیکیاں ہیں, روٹی بھی کھائی جا رہی ہے, حج بھی کیے جا رہے ہیں. یہ مفت کی نیکیاں ہیں, ہنستے بھی جا رہے ہیں, دل بھی راضی ہے, اور حج بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. میرے عزیزو, یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے قانون رکھا. فرمایا تو خدمت بھی کرتا جا اور ثواب بھی. اور رب فرماتا ہے گناہ ہو جائے نا تجھ سے تو کہاں جانا چاہیے؟ مسجد, کعبے, سب جگہ جانا چاہیے. لیکن ایک انوکھا واقعہ ہوا. ایک شخص آیا رسول پاک کے پاس, کان میں کہنے لگا حضور بہت بڑا جرم ہو گیا, ایک آدمی قتل کر بیٹھا ہو. حضور دور جاہلیت میں قتل ہو گیا, اب اس کا وارث بھی کوئی نہیں بچا, کیا کروں؟ قتل کی توبہ کرنی ہے, قتل کی, کیا کروں؟ فرمایا ماں باپ ہیں, ماں باپ ہیں حضور ہیں. فرمایا تو جا کے ماں باپ کی خدمت کر, اللہ تیرا یہ گناہ معاف فرما دے گا. گناہوں کی معافی کیسے ملتی ہے؟ گناہ کون معاف کرتا ہے؟ خدمت کس کی کر رہے ہو؟ گناہ کون معاف کرتا ہے؟ خدمت کس کی ہو رہی ہے؟ یہ عجیب چکر ہے. قریب ابا جی کے جا رہے ہو, قریب اللہ بلا رہا ہے. میں خود پیر ہوں, خود پیر ہوں. میں پیری مریدی کی مخالفت نہیں کرنے لگا, لیکن پیر صاحب کے آگے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, مٹھائی کا ڈبہ, سونا سوٹ, 1000 روپیہ, اور ابا جی اللہ 1000 روپیہ سوٹ لے آیا جی. تیرا باپ بھی تیرا پیر ہے, تیرا باپ تیرا. میں نے کہا میں صاحب طریقت ہوں اور میرا دعویٰ ہے صرف, حقیقت نہیں, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی شیخ کی نوکری میں نے کی ہے یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے. آج بھی میں اپنے بچوں کو, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو تلقین کرتا ہوں کہ بریلی شریف سے کوئی جانور بھی آ جائے تو پیروں میں گر جانا. میں نوکری کا قائل ہوں زندگی, لیکن جہاں نوکری کرنے گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پہلے گھر کی طرف دیکھ, اگر اماں ابا راضی ہے تو پیر بھی راضی ہے. میں اس پیر کو پیر نہیں مانتا جو اپنا تو طواف کراتا رہتا ہے لیکن ماں باپ کی اہمیت کا درس ہی نہیں دیتا.
یہ میرے مصطفیٰ پیر ہیں، پیر، پیروں کے پیر۔ ابو ہریرہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ماں کافرہ ہے، کیا کروں؟ فرمایا تیری تو ماں ہے، نوکری کر۔ اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں سونیا ماں مشرکہ ہے، کافرہ ہے، آپ کو نہیں مانتی، اللہ کو نہیں مانتی، کیا کروں؟ فرمایا تیری تو ماں ہے نا، تو نے نوکری کرنی ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکایا ماں باپ کے آگے۔ او بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں، جیڑا گھر بیٹھا انہوں۔ پیر کا معنی ہوتا ہے بوڑھا، فارسی کا لفظ ہے۔ پیر کا معنی ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں کہ نہیں، پیر ہیں کہ نہیں؟ تو بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے۔ جو نبی جہاد پہ نہیں جانے دیتے، میں نے کہا کہ میں خود پیر ہوں، میں آپ کو صحیح سمت بتا رہا ہوں، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے، یہ امانت داری کا تقاضا کرتا ہے۔ یہاں بیٹھ کے اگر دیانت داری نہ کروں گا تو مجرم قرار پاؤں گا صبح قیامت۔ میں آپ کو دیانت داری کا درس دے رہا ہوں، دیانت داری کا۔ اگر پیر ہدایت کا پیر ہے تو ماں باپ تیرے نسب کے پیر ہیں، اور پیر وہی ہے جس کے پاس تو آئے تو وہ تجھے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے مطابق ماں باپ کی نوکری کا درس دے۔ صحابہ کرام آئے تھے حضور کے پاس تو ماں باپ مخالف ہو گئے تھے۔ ایک صحابی نے کہا حضور میں اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کا دشمن ہے۔ فرمایا نہیں، تیرا تو باپ ہے نا، تیرا تو باپ۔ میرے عزیزو یاد رکھو، اس حد تک رسول پاک نے ماں باپ روتے پھرتے اور تو عقل و دانش کا بادشاہ پھرتا ہے، پرے مکاتا پھرتا ہے، چودھری بنا پھرتا ہے۔ تیری دانش بینش عقل مندی کسی کام کی نہیں۔ ابا جی کو کیا پتا، اماں جی کو کیا پتا؟ ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ جو ماں باپ کو پڑھ لکھ کے جاہل کہتا ہے میں اسے سب سے بڑا جاہل سمجھتا ہوں، کوئی عقل ہی نہیں ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا تھا کہ ماں پڑھی لکھی ہو تو خدمت کرنا، باپ ایم اے کی ڈگری رکھتا ہو تو نوکری کرنا۔ میرے نبی نے تو فرمایا ظالم اور کافر بھی ہو تو تیرا تو ماں باپ ہے نا، یہاں تک ارشاد فرمایا۔ ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ لاکھوں کتابیں دریا برد کر دو، ہمیں ایسی ڈگری نہیں چاہیے۔ ہمیں ڈگری وہ چاہیے کہ ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں میں اور میرا بھائی، ماں بوڑھی تھی، کبھی وہ ماں کی نوکری کرتا، کبھی میں ماں کی نوکری کرتا، دونوں اللہ کے ولی تھے، ایک نفل پڑھتا ایک ماں کی نوکری۔ فرمایا بھائی کی باری تھی نفل پڑھنے کی، میری باری تھی ماں کی خدمت کرنے۔ بوڑھی ماں تھی، پخانہ پیشاب کر دیتی تھی، میں جاگتا رہا۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو اللہ نے فرمایا تم دونوں نے بڑی عبادت کی ہے۔ عاطف غیب سے ندا آئی کہ ابو الحسن خرقانی اپنے بھائی کو بلا کے بھی ماں کے پاس بٹھا، میں نے اس کی برکت سے تم دونوں کے گناہ معاف فرما دیے، اس ماں کی برکت سے میں نے گناہوں کو معاف کیا۔ تو میرے عزیز یاد رکھ، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک بڑی عجیب بات میں نے پڑھی، حضرت حکیم علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم علی ترمذی فرماتے ہیں کہ میرا پروگرام بن گیا کہ میں دور جا کے تعلیم حاصل کروں گا، دور جا کے ارادہ بن گیا۔ اب میں نے کئی دوستوں کو بھی تیار کر لیا، چلو یار فلاں شہر میں جا کے بغداد میں جا کے پڑھتے، یار میرے تیار ہو گئے۔ میں گھر گیا، ماں سے جا کے کہا ماں میں نے دین پڑھنے جانا ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا میرے پاس سہارا ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا اماں دین سے منع کرتی ہو؟ توجہ ہے آپ کی؟ اماں جی دین سے منع کرتی ہو؟ تو فرمانے لگی اگر اویس کرنی کی ماں زیارت مصطفیٰ سے منع کر سکتی ہے تو میں نہیں منع کر سکتی۔ اگر اویس کرنی کی والدہ اویس کو کہتی ہے بیٹا عشق تیرا بڑا ہے، پر میری طرف بھی دیکھ، جس نبی سے تجھے عشق ہے اسی نے ماں باپ کا ادب سکھایا ہے، جانا لیکن حضور مسجد میں ملے تو میل آنا، گھر نہیں جانا۔ کہتے گیا، اللہ کا امتحان بھی عجیب تھا، حضور مسجد میں کوئی نہیں تھے، گھر میں تھے، پھر ماں سے اجازت لی، ماں نے کہا گھر ہوئے تو مل لینا، گھر گیا تو حضور مسجد میں، کبھی مسجد گیا تو گھر میں۔ حضرت حکیم علی ترمذی فرماتے ہیں ماں کہنے لگی اگر اویس کرنی کی ماں زیارت مصطفیٰ سے روک سکتی ہے تو میں دین سیکھنے سے نہیں روک سکتی، یہی رہ کے پڑھ، اللہ مہربانی کرے گا۔ فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا، دل میں خیال تھا اتنا بڑا استاد کہاں سے آئے گا، بغداد میں تو اعلیٰ قسم کے استاد ہیں،
اتنا بڑا استاد کہاں سے آئے گا؟ حضرت حکیم علی ترمذی فرماتے ہیں شاہ کی نماز پڑھ کے کمرے میں گیا تو کمرے میں ایک بابا جی بیٹھے تھے، سفید ان کی داڑھی، رنگ ان کا گورا، چہرے پہ سر پہ پگڑی، باتوں میں مٹھاس، لب و لہجے میں حسن۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے کتاب لا تجھے پڑھانے آیا ہوں، کتاب لا میں تجھے۔ بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑ میں آ جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے۔ فرمایا کتاب لا پڑھانے آیا ہوں۔ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا نام میرا خضر علیہ السلام ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ ماں کی نوکری دے رہا ہے، تو گھر جا کے پڑھا۔ ماں کی، میں خضر علیہ السلام ہوں، تجھے پڑھانے آیا ہوں۔ تو اس دروازے پہ جھک تو صحیح، تو ماں کے دروازے پہ، تو باپ کی نوکری کر تو صحیح، تو یہاں آ تو۔ میرے دوستو، بیوی کے حقوق بڑے ضروری ہیں۔ میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے عنوان پر تفصیل سے کہا میاں بیوی کا رشتہ بڑا خلوص کا رشتہ ہے، بڑا پیار کا رشتہ ہے، لیکن حدیث، اور میں ماؤں بہنوں سے کہوں گا حدیث کو یاد رکھو، اور ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، ہاتھ باندھ کے میری گزارش ہے ماؤں بہنوں سے کہ ساس غلطی بھی کرے نا تو رات آ کے اس کے بیٹے کو نہ بتایا کرو۔ میں ہاتھ باندھ کے، یہ کل کو کوئی ویڈیو لے کے جائے یا کسی جگہ دیکھے تو میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اگر ساس غلطی بھی کرے تو رات اس کے بیٹے کو نہ بتایا کرو۔ ماں باپ کے فرما بردار رہنے دو بچوں کو۔ اور میں رسول اللہ کے دین کا ادنا خادم ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھ کے تم سے کہتا ہوں، اگر آج تم اپنے خاوند کو اپنے ماں باپ کی فرما بردار بناؤ گی، کل کو تمہاری اولادیں تمہاری فرما بردار بن جائیں گی۔ اور جہاں تک حکم شرع کا تعلق ہے، میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیویوں، تم پر دنیا کے انسانوں کے جتنے حقوق ہیں ان میں تم پر سب سے زیادہ حق تمہارے خامد کا ہے، اور خامد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ خامد پر حق ماں کا ہے اور بیوی پر حق اس کے خامد کا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا قیامت کے قریب وقت آئے گا جب عورت کی فرما برداری کریں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے، قرب قیامت میں وقت آئے گا۔ اور بیویاں ہماری عورتیں بری نہیں ہیں، انہیں اگر سمجھایا جائے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں کہ بیوی سے سارا مطالبہ نہیں، یہ بیٹی کو تربیت دے کے بھیجو، یہ بیٹی کو تربیت دے کے بھیجو، یہ بہن کو تربیت دے کے بھیجو۔ اسے کہو کہ جس طرح تو پسند کرتی ہے نا تیرا بھائی تیرے ماں باپ کا فرما بردار ہو، اس طرح یہ بھی پسند کر کے تیرا شوہر تیرے ماں باپ کا فرما بردار ہو۔ یہ تربیت دو تاکہ گھر بچیں، گھر بنے، گھروں کے آنگن میں خوشیاں رہیں، ماں باپ کے چہرے کھلتے رہیں۔ ایک بات مجھے کبھی کبھی بڑی پریشان، میں کہتا ہوں بچہ روتا ہے نا تو ماں سارے کام چھوڑ کے دوڑتی ہے، سارے کام چھوڑ کے، میرا بیٹا، میرا لخت جگر، اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ بچہ بیمار ہو تو ساری رات بیٹھی رہتی ہے، ساری رات اس کے سرانے نوکری کرتی ہے۔ یہ کیسا نادان بچہ ہے، ماں نے کبھی رونے نہیں دیا تھا، یہ جب سے بڑا ہوا ہے تب سے ماں کو رلا رہا ہے۔ یہ کیسا بچہ ہے کہ ماں باپ نے کبھی رونے نہیں دیا تھا، یہ تب سے ماں باپ رو رہے ہیں، جب سے جوان ہوا یہ صلہ دیا ہے تو نے کہ تو کبھی ماں باپ رونے نہیں دیتے تھے، اور جب سے جوان ہوا ہے ان کے آنسو خشک نہیں ہوئے۔ تجھے نہیں پتا قسم اللہ کی، میں نے کوشش کی اپنے ماں باپ کی نوکری کرنے کی، لیکن آج پتہ چلتا ہے جب اپنے بچے پالتا ہوں بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار اتنے جدید دور میں ان نونہالوں کو پالنا اتنا مشکل ہے، ہمارے ماں باپ کیسے پالتے ہوں گے، انہوں نے کیسے خدمت کی ہوگی، آج سمجھ میں آتی ہے۔ اور آج چھوٹا بچہ 4 سال کا کبھی بات نہیں مانتا تو جلالت، او تو میرا بیٹا، میں چیز نہیں لے کے آتا تیرے، تو میری بات نہیں مانتا۔ 4 سال کا نام آنے تو دکھ ہوتا ہے، تو 28 سال کا نام آنے تو ابا جی کے آنکھیں نکالے اور باپ کے ساتھ بدتمیزی کا جملہ اختیار کرے۔ سنو، اور یہ حدیث کبھی نہ بھولنا، کائنات کے رسول امام الانبیاء سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جرم کی سزا اللہ جلدی نہیں دیتا، قیامت میں دے گا۔
لیکن جس نے ماں باپ کو ستایا اسے دنیا میں بھی سزا ملے گی، قیامت میں بھی سزا ملے گی۔ نے ماں باپ کو ستایا دوہری سزا ملے گی، دنیا میں بھی سکھی نہیں ہوگا۔ اور ماں باپ کو ستاؤ نہ، ان سے دعائیں لیا کرو، ماں باپ سے۔ حضرت مخلد رحمت اللہ علیہ کے پاس بی بی آئی، کہنے لگی حضرت جی میرا بیٹا روم کے عیسائیوں نے قیدی کر لیا ہے، دعا کر دیں۔ اللہ والے تھے نا، اللہ والے، رسمی پیر نہیں تھے، اللہ والے تھے۔ کہنے لگے بی بی بیٹھ جا، پیر کے بارے میں حدیث میں نہیں آیا کہ دعا کرے تو اللہ ضرور قبول کر لیتا ہے۔ ہاں کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کے لیے خلوص سے دعا کرے تو قبول ہوتی ہے، لیکن نبی پاک کی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ماں باپ دعا کر لے تو اللہ فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا مجھ سے دعا نہ کر، یہاں بیٹھ کے دعا کر، یا اللہ میرے بیٹے کو رہائی دے دے، یا اللہ میرے بیٹے کو۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعائیں دیتا ہے، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبنے لگتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعائیں دیتا ہے اور میں ڈوبنے لگتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے۔ وہ بیٹا کہتا ہے رومیوں کی قید میں تھا، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں بیڑیاں، گلے میں بیڑیاں، زنجیریں، یکا یک میری ساری زنجیریں ٹوٹ کے قدموں میں گر گئیں۔ فرماتے ہیں وہ دوڑے دوڑے آئے سپاہی، نئی زنجیریں لائے، پھر باندھی، تالے لگائے، تھوڑی دیر گزری زنجیریں پھر ٹوٹ گئیں، پھر آئے، ان کا خیال ہوا کہ میرے اندر کچھ جن آیا ہے، وہ ایک پرانے پادری کو لے کے آئے، عیسائی اپنا پادری لائے، پادری سے کہنے لگے یہ عجیب آدمی ہے، زنجیریں ڈالتے ہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتا تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ پادری غور کر کے کہنے لگا تیری ماں ہے؟ انجیل کا عالم، تیری ماں ہے؟ میں نے کہا ہے۔ کہنے لگا اس کو چھوڑ دو، اس کی ماں دعا کر رہی ہے، جب ماں دعا کرتی ہے تو عرش کا مالک درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا تم کائنات کے ساری زنجیریں اکٹھی کر کے بھی پیروں میں ڈالو گے تو اللہ ماں کی دعا کی برکت سے اسے آزادی عطا فرما ہی دے گا۔ چلو جو مرضی کر لو۔ بچہ کہتا ہے زنجیریں ٹوٹی، میں وہاں سے نکلا اور آیا، آ کر کے میں نے کہا کہ اماں جی کل دوپہر 2 بجے کیا ہوا تھا؟ کہنے لگی بیٹا ابن مخلد نے کہا تھا بیٹے کے لیے دعا کر، میں دعا کر رہی تھی۔ کہا ماں تو بصرے میں دعا کر رہی تھی اور ملک کے شام میں، روم میں اللہ مجھے بیڑیوں سے آزادی عطا فرما رہا۔ خوش قسمت ہو جن کے پاس دعاؤں کا موقع ہے، خوش قسمت ہو جو دعائیں لے سکتے ہو، جن کے پاس ٹائم ہے۔ حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر سے رب فرماتا ہے موسیٰ تیری ماں انتقال کر گئی ہے، اب ذرا کوہ طور پہ آنا تو خیال کر کے آنا۔ یا اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو گھر سے نکلتا تھا تو تیری ماں جھولی پھیلا کے کہتی تھی مولا میرا بیٹا جلالی ہے، اگر کوئی ایسی ویسی بات کر دے تو معاف کر دے نا، مولا جلالی ہے، مزاج میں جذباتیت ہے۔ فرمایا تیری ماں آج کوئی نہیں، تیرے لیے آفات روکنے والا کوئی نہیں، اب خود خیال کرنا، اب تو خود اس بات پہ توجہ دینا۔ میرے عزیزوں یہ دعاؤں کا موقع، یہ تمہارے ہاتھ دعاؤں کا موقع، قرب خدا بھی اسے ملے گا جو ماں باپ کی نوکری کرے گا۔ قرب خدا، حضرت باجید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے شیخ کی خدمت میں گیا تو حضرت وصال کر گئے تو میرے دل میں وہ جو خاص کیفیت تھی اللہ کے جلوے کی، وہ جو خاص تجلی تھی رب کی، وہ رخصت ہو گئی، مجھے اللہ کا قرب نہ ملا۔ میں نے دوستوں سے مشورہ کیا تو کہنے لگے جنگل میں نکل جا عبادتیں کر، گھر میں ماں بوڑھی تھی۔ حضرت بایزید فرماتے اماں کے پاس آیا، کہا اماں جی دل نہیں لگتا، میرا دل کرتا ہے میں رب کو مناؤں، میرے دل میں میرا رب بیٹھ جائے، لیکن آپ کی خدمت مانے ہے، اگر آپ اپنے حقوق معاف کر دیں تو میں رب نہ راضی کر لوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ جی جاگ رہے ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو رب راضی کر لوں۔ ماں کہنے لگی بیٹا میں اپنے حقوق معاف کرتی ہوں، جا کے اللہ کو راضی کر لے۔ حضرت بایزید نکلے، فرماتے ہیں بستام سے بصرہ، بصرہ سے شام، شام سے عراق، عراق سے مدینے کا حسین شہر، وہاں سے کعبۃ اللہ کے حسین منظر۔ 12 سال میں پھرتا رہا، مجھے رب نہ ملا، بے نیاز ہی بڑا ہے،
سجنا کسی نو گھر آ ملدا ہی کوئی کعبے او خالی آوے، بے نیاز ہی بڑا ہے۔ 12 سال اللہ نے جلوہ نہ دیا، پریشان رہا، روتا رہا، تڑپتا رہا۔ میں نے خشک روٹیاں کھا کے، پتے کھا کے، گھاس کھا کے گزارا کی۔ 12 سال مجھے اللہ کا قرب نہ ملا۔ بستام سے گزر رہا تھا، سوچا ماں سے ہی ملتا جاؤں۔ 12 سال نہیں آیا۔ فرماتے ہیں 12 سال کے بعد گھر آیا، دروازے پہ دستک دی۔ ماں کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ طریقہ، یہ سٹائل کس کا ہے دروازہ کھٹکھٹانے کا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کون ہے دروازے، یہ نہیں پوچھا، اندر سے کہنے لگی با یزید مجھے پتا چل گیا ہے تو آ گیا ہے، ٹھہر جا دروازہ کھولتی ہوں، ٹھہر جا۔ ماں جلدی سے اٹھی، اس نے اٹھ کے دروازہ کھولا۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی کبھی کبھی مجھے یاد ہے، کبھی کبھی کسی کو دروازہ کھولنا پڑتا ہے، بھائیوں کو، بچوں کو۔ میں 2 بجے کبھی جلسے سے لوٹتا، ابھی پورا ہاتھ نہیں رکھتا تھا کہ اماں جی کہتی جلدی بھاگو میرا بیٹا، بھاگ کے جاؤ، تھکا مانگا آیا۔ حضرت باجید بستامی فرماتے ہیں ماں بیٹا باجید پتہ چل گیا ہے تو آ گیا ہے، آ رہی ہوں بیٹا میں کھولتی ہوں دروازہ۔ فرماتے ہیں ماں نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور میں ماں سے ملا، ماں مجھ سے ملی، ماتھا چوما، ہائے میرا بیٹا کمزور ہو گیا ہے، باجید تو ڈھب سے کھانا نہیں کھاتا ہوگا، بیٹا ادھر بیٹھنا میں تیرے لیے تیرے پسند کی روٹیاں پکا کے لاتی ہوں۔ فرمایا ماں باورچی خانے میں گئی، بوڑھی ماں، یہ نہیں پوچھا کہ 12 سال تو پلٹا ہی نہیں، اس نے باورچی خانے میں کھڑے ہو کے روٹی پکائی۔ حضرت باجید فرماتے اماں نے روٹی میرے آگے رکھی، میں روٹی کھا رہا تھا تو کہنے لگی بیٹا رب ملا کہ نہیں، رب بھی ملا کہ نہیں، 12 سال تو جنگلوں میں گھومتا رہا، رب ملا؟ فرماتے روٹی کھاتے کھاتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا مولا اماں جی بڑا بے نیاز ہے، 12 سال میں ایک بار بھی اس نے جلوہ دیدار نہیں دیا۔ فرماتے ماں جلدی، نہ میرا بیٹا رونا نہیں، نہ کیوں نہیں جلوہ دینا، تجھے دے گا جلوہ، میرے بیٹے کو اللہ جلوہ دے گا، ضرور عطا فرمائے گا، خبردار رونا نہیں تو روٹی کھا، دیکھ اللہ مہربانی۔ فرمایا میں روٹی کھانے لگا، ماں وضو کر کے دوسرے کمرے میں گئی، مصلی بچھایا اور مصلی پہ بیٹھ کے 2 نفل پڑھ کے دعا کہتی ہے مولا یہ تو نے کیا کیا، میرا لخت جگر 12 سال تجھے ڈھونڈتا رہا، 12 سال وہ تیرے لیے جنگلوں میں گھومتا رہا اور تو نے ایک جلوہ دیدار نہ دیا، تو نے اس بوڑھی ماں کی طرف بھی نہیں دیکھا جو بیٹے سے جدا تھی۔ مولا تو بے نیاز ہے تو کیا ہوا، اگر آسیہ تجھے منا سکتی ہے اور اگر ختیجہ تجھے منا سکتی ہے، اگر تو حسین کی ماں سے پیار کر سکتا ہے تو میں بھی ایک لخت جگر کی ماں، دے میرے بیٹے کو جلوہ کیوں نہیں دیتا۔ حضرت باجید فرماتے ہیں جو 12 سال نہ ملا تھا، ماں کے ہاتھ کی روٹی کھاتے کھاتے جلوہ نصیب ہو گیا۔ اماں جی کے ہاتھ کی روٹی کھاتے کھاتے جلدی سے اٹھا کہ میں جا کے ماں کو خوشخبری دوں کہ رب مل گیا ہے۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں 12 سال کی میری وہ جو محنت تھی وہ کامیاب ہوئی۔ جب میں گیا اور ماں کو میں نے دعا مانگتے دیکھا تو پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا باجید تو کہاں گھومتا پھرتا تھا، رب جنگلوں میں نہیں ملتا، ویرانوں میں نہیں ملتا، رب تو ماں کی دعاؤں میں چھپا ہوا، تو ماں کی دعاؤں میں چھپا ہے، کاش تو پہلے ماں کی دعا لے لیتا۔ حضرت باجید فرماتے ہیں دنیا مجھے سلطان العارفین کہے گی، زمانہ میرے نام کی تقریریں کرے گا، لیکن دنیا والوں یاد رکھنا مجھے جو خدا کا جلوہ ملا ہے تو میری ماں کی دعا کی برکت سے ملا۔ عزیز دوستو، والدہ، ماں، میرے رسول کریم صلی اللہ، دیکھیں نا ماں اور باپ ٹھنڈی چھاؤں ہے۔ باپ جب تک سر پہ موجود ہوتا ہے اور اپنی انگلی پکڑ کے اولاد کو چلاتا ہے، لگتا یہ ہے کہ کوئی دکھ نہیں ہے کائنات کا، کوئی پریشان، ابا جی جانے ان کا کام جانے، ہمیں کیا غرض اس بات سے۔ اور جب بندہ اپنی ٹانگوں پہ چلنے لگتا ہے ایسے چکر چڑھتے ہیں کہ کبھی اترتے نہیں۔ میرے حبیب پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس غلام تھے، حضور کے غلام تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا، امتی بن گئے تھے، امتی اور نبی کا رشتہ تھا۔ ایک دن حضور سے ملنے آئے تو رسول پاک کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے نبی پاک نے حضرت عباس کا ماتھا چوما، اور جس جگہ حضور بیٹھے تھے وہاں حضرت عباس کو بٹھایا۔ حضرت عباس کہنے لگے سونیا میں تو غلام ہوں، آقا کی جگہ پہ کیسے بیٹھوں؟ حضور نوکر ہوں، آقا کی جگہ پہ، ایک امتی ہو کے نبی کی جگہ پہ۔ رسول پاک نے فرمایا عباس آج میں آپ کو امتی سمجھ کے نہیں بٹھا رہا، آپ میرے چچا ہیں، آپ کے چہرے میں مجھے باپ کا عکس دکھائی دیتا، آپ کے چہرے میں مجھے باپ کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ آج یہ جو حسن سلوک کر رہا ہوں تو امتی سمجھ کے نہیں، آپ کو اپنا باپ سمجھ کے یہ حسن سلوک کر رہا ہوں، اور امت کو درس دے رہا ہوں کہ تمہارا باپ آئے تو کھڑے ہو کے استقبال کرنا، تمہارا باپ آئے تو نشستوں پہ بیٹھے نہ رہنا، ان کے لیے جگہیں چھوڑنا۔ اور میرے عزیزو دنیا نے دیکھا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے رسول پاک سے رضائی والدہ ہے نا، چند مہینے دودھ پیا ہے حضور نے، ملنے آئی تو صحابہ فرماتے ہیں ممبر چھوڑ کے میرے رسول کھڑے ہو گئے۔ سارے نہیں جانتے تھے جناب حلیمہ سعدیہ کو، ساری دنیا نہیں جانتی، ممبر چھوڑا، حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا مسجد نبوی کی کچی زمین پہ مصطفیٰ نے وہ چادر اتاری جس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، مزمل اور مزمل والی چادر نبی کے کندھوں سے اتری۔ ہم نے کہا پتہ نہیں اس بوڑھی عورت کا سر ڈھانپنے لگے ہیں، لیکن میرے نبی نے ماں کو عزت دی، میرے رسول نے کچی زمین پہ چادر بچھائی اور جناب حلیمہ سے کہا یہاں بیٹھ جا۔ حضرت حلیمہ بیٹھ گئیں۔ ابن حشام کہتے ہیں جناب حلیمہ نے بس اتنا پوچھا تو حضور کی آنکھیں برس پڑی، فرمایا بیٹا محمد تمہارا کیا حال ہے؟ اتنے لفظ کیا ادا ہوئے حضور کی، لگتا ہے سارے دکھ امٹ کے آ گئے، کاش کبھی اماں تو پوچھے تو صحیح تیرا کیا حال ہے، ایک بار پوچھا سارے دکھ یاد آ گئے، حضور پھوٹ پھوٹ کے تڑپ تڑپ کے روئے۔ میرے عزیزو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت فرمایا، جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے گی، یعنی رسوا ہو جائے گا دنیا میں۔ اور میرے رسول پاک نے فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، میں جام نہیں پلاؤں گا۔ اور میرے حبیب پاک نے فرمایا جو مجھے ملنا چاہتا ہے اعلیٰ علیین میں، فرمایا وہ ماں باپ کی خدمت کر کے آئے، میں جنت میں اسے اپنا پڑوسی بنا لوں گا، میرا پڑوسی بنے گا جنت میں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا، پہلے بھی کئی بار گیا تھا، لیکن اس سال جب میں حج کرنے گیا تو میں نے دیکھا بڑا رش ہے حاجیوں کا، بڑا مجمع لگا ہے، بڑے لوگ آئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں کہ ان کا حج بھی قبول ہوا ہے کہ نہیں، آ تو بڑے گئے، پتہ نہیں سب کا قبول بھی ہے کہ نہیں۔ فرماتے ہیں میں رات کو سویا، خواب میں مجھے ندا آئی کہ مالک بن دینار سب کا قبول ہو گیا ہے، بس ایک بندے کا قبول نہیں ہوا، سب کا قبول ہوا ہے بس ایک بندے کا۔ میں سارا دن روتا رہا، میں نے کہا مجھے لگتا ہے سوائے میرے سب کا قبول ہو گیا، اور وہ جو ایک کا قبول نہیں ہوا وہ میں ہوں۔ سارا دن روتا رہا، رات کو پھر دیدار ہوا، رب کریم نے فرمایا تیری بات نہیں، وہ تو بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون ہے جس کا میں نے حج قبول نہیں کیا۔ تو محمد فرماتے مجھے تجسس ہوا کہ پتہ نہیں وہ کون محمد بن ہارون بلخی ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتا جہاں بلخ شہر کے خیمے تھے وہاں چلا گیا اور جا کے میں نے ڈھونڈا، میں نے کہا محمد بن ہارون نام کا کوئی شخص ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، حالانکہ ایک بازو سے معذور ہے پھر بھی روز رات کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، تھوڑے سے چنے لے کے افطاری، بڑا نیک ہے۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ مجھے حکم ہوتا ہے کہ حج قبول نہیں ہوا، اور یہاں حال یہ ہے کہ فرماتے ہیں نیک ہی بڑا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا، ڈھونڈنے لگا، لوگوں سے کہا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ کسی بستی میں ہوگا عبادت کرتا۔ مکہ مکرمہ کے ایک بستی میں نکلا، ایک ٹوٹے ہوئے مکان کے پیچھے وہ اللہ اللہ کر رہا تھا، میں پہنچا، میں نے سلام لی، کہا محمد بن ہارون تیرا نام ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا مالک بن دینار۔
اٹھ پڑا، کہنے لگا عراق کا سب سے نیک آدمی مجھے ملنے آیا ہے، مالک بن دینار میرے پاس؟ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آیا تو ہوں پر کام بڑا عجیب ہے، معاملہ بڑا عجیب ہے، معذرت میں دل توڑنے نہیں آیا۔ فرماتے ہیں میں نے یہ لفظ کہے تو وہ نظر اس نے جھکائی، پھر نظر اٹھائی، کہنے لگا تجھے میرے بارے میں کوئی خواب آیا ہوگا، تجھے میرے بارے میں کوئی خواب آیا ہوگا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے میں نے تیرا حج نہیں قبول کیا۔ فرماتے ہیں زمین پہ گرا، تڑپ اٹھا، کہنے لگا یا اللہ 40 سال ہو گئے اور میں کتنی معافی مانگوں؟ بولا 40 سال بیت گئے، کتنی معافی مانگوں؟ فرماتے ہیں میں اس کی بات پہ تڑپ رہا، رو رہا، یا اللہ اب تو معاف کر دے، 40 سال بیت گئے۔ فرماتے ہیں وہ اتنا رویا کہ مجھے ترس آیا، میں نے دیکھا کہ اس کا بازو کٹا ہوا ہے، اس نے رسی کے ساتھ باندھا ہے گلے میں۔ میں نے کہا محمد بن ہارون یہ کیا ہے اور کون سا گناہ ہے کہ 40 سال سے معافی نہیں ہو رہی؟ کہنے لگا مالک بن دینار میں شراب کا عادی تھا، شراب پی کے گھر آیا، عصر کے بعد رمضان کا مہینہ تھا، ماں روٹیاں لگا رہی تھی، میں نے کہا روٹی دے، کہنے لگی شرم نہیں آتی، روزہ رکھا نہیں تو روزے داروں کا خیال ہی کر۔ کہتا ہے سیدھے ہاتھ کا میں نے گھونسا مارا، مکہ مارا، ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ لوگوں نے بچانے کی بڑی کوشش کی لیکن میری ماں تندور میں جل کے مر گئی۔ کہنے لگا مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنا ہاتھ کلاڑے سے کاٹ لیا، میرے پاس 25,000 ایکڑ زمین تھی، میں نے ساری خیرات کر دی، 30 میرے غلام تھے آزاد کر دیے، ہزاروں جانور ذبح کر کے صدقے کیے۔ 40 سال ہو گئے، کعبے کے مالک کے پاس آتا ہوں، اس کے گھر آ کے کہتا ہوں سونے معاف کر دے، یہ کہتا ہے میں ہر گناہگار معاف کر دوں گا پر ماں باپ کا نافرمان میں نے معاف نہیں کرتا۔ 40 سال سے حاضری دے رہا ہوں، ہر سال حج کر لیتا ہوں تو کسی نہ کسی کو خواب میں کہہ دیتا ہے کہ جا کے اسے بتا دے میں نے تیرا قبول نہیں کیا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے تھپڑ مارا اور وہ زمین پہ گرا، میں نے کہا تو اس قابل ہے کہ تیرا حج قبول نہ کیا جائے؟ فرماتے ہیں وہ زمین پہ ٹکرے مارنے لگا، کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ فرماتے ہیں میں اسے تڑپتا چھوڑ کے آیا، رات کو سویا، خواب میں مجھے مدینے والے چاند کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جا کے اسے کہہ دے کہ رب نے اسے معاف کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس کی 40 سال کی توبہ اللہ نے قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ کس طرح اللہ معاف کرے گا یا رسول اللہ، وہ قاتل ہے ماں کا، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اللہ تو حقوق العباد معاف نہیں کرتا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، میرے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حبیب پاک نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اسے جہنم میں پھینکے گا اور جہنم میں پھینک کے اس کی ماں کو بلائے گا اور رب کہے گا میں نے تیرا لال دوزخ میں پھینک دیا ہے، اس نے تجھے قتل کیا تھا، زندہ جلا دیا تھا، میں نے جہنم میں پھینکا ہے۔ فرمایا وہ ماں اسی وقت خدا کی رحمت کو تھام لے گی، کہے گی یا اللہ پھینکنا تھا تو مجھ سے کیوں پوچھا، مجھے جلا دیا تو کیا ہوا، ستایا تو کیا ہوا، میرا بیٹا تو ہے نا، میں نہیں پسند کرتی، اس نے پھینکا تھا آگ میں تو نہیں اس کا جلنا پسند کرتی، مولا اگر تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو میرا بیٹا واپس کر۔ رسول پاک فرماتے ہیں وہ جل مری لیکن بیٹے کا جلنا اس نے پسند نہ کیا۔ فرمایا اس کی ماں بولے گی یا اللہ واپس کر دے، میرا رب اس کو دوزخ سے نکال کے کہے گا بے وقوف تو کس کی نافرمانی کر کے آیا ہے، تو نے جلتے ہوئے تندور میں جلا بھی دیا ہے، پھر بھی تیری خیر مانگ رہی ہے، پھر بھی تیری نوکری دے رہی ہے، تو کس کی نافرمانی کر کے آیا؟ جلتے ہوئے تندور میں جلا دیا پھر بھی بیٹا بیٹا پکارتی ہے۔ فرمایا اس نے جلا دیا لیکن کہنے لگی مولا کیا ہوا، میرا لال تھا نا، میں ماں تھی، جلا دیا تو کیا ہوگا، تو نے میرا بیٹا کیوں پھینکا ہے؟ فرمایا اس کو جا کے کہہ دے کہ تیری ماں کہے گی اور پھر میں تجھے جہنم سے نکال کے ماں کے حوالے کروں گا اور اس وقت بھی تیری ماں اپنا آنچل کھول کے اپنا دوپٹہ کھول کے تیرے اوپر ڈالے گی اور اپنے آنچل میں چھپا کے تجھے جنت میں ساتھ لے کے جائے۔ میرے عزیزو نافرمانی چھوڑنی ہے ماں باپ کی، بڑا ترسو گے، بڑا پچھتاؤ گے، بڑا میں اکثر سوچتا ہوں کہ مجھ سے جیسا خوش نصیب کوئی نہیں، اتنے لوگ مجھ سے پیار کرنے والے، مجھے دعا دینے والے، شفقت کرنے والے، گلی گلی مجھے پیغام آتے ہیں، مجھے مائیں بہنیں بیٹیاں دعائیں دیتی ہیں،
میرے ساتھ دنیا بڑا پیار کرتی ہے، لوگ میرے نام کے نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن قسم اللہ کی ترس گیا ہوں، کبھی کبھی جو اماں ماتھا چومتی تھی اور کبھی کبھی وہ جو پیار کرتی تھی، اور کبھی کبھی اس کا جو انداز ہوتا تھا، کائنات کے نعروں میں وہ حسن نہیں ہے جو ماں کے میلے آنچل میں حسن ہوتا ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ 12-13 سال پہلے انتقال کرنے والے ابا جی کے منہ سے بھی ایک جملہ سنتا، کیا بات ہے۔ بڑا ترستا ہوں، بڑا تڑپتا ہوں، اور تمہیں مشورہ دیتا ہوں، تڑپنے سے پہلے سمجھ جاؤ، ترسنے سے پہلے سمجھ جاؤ، قسم اللہ کی سارے گناہ کر کے بھی بچہ گھر آتا ہے، باپ اور ماں کے آنچل میں چھپتا ہے۔ بڑی اچھی طرح یاد ہے، ایک پولیس والے نے میرے بڑے بھائی کو تھپڑ مار دیا۔ ابا جی اتنے جذباتی ہوئے، اتنے جذباتی، سارا شہر سمجھاتا ہے چھوڑ دیں۔ پولیس والا معذرت کر رہا ہے، فرمایا اس نے میرے بیٹے کو تھپڑ کیوں مارا؟ میں مکان بیچ کے کیس لڑوں گا، چھوڑنا نہیں میں نے۔ اماں جی کہنے لگی آپ بھی تو گھر میں مار ہی لیتے ہیں نا۔ تو پولیس والے نے مار لیا تو کیا ہوا؟ فرمایا میرا لال ہے، میں ماروں جو مرضی کروں، کسی کی ضرورت ہے میرے بیٹے کو مارے؟ دوستو وہ پیار، وہ خلوص، وہ محبتیں ماں باپ کی، وہ دنیا کی کسی دکان سے ملتی ہوتی تو جناب موسیٰ خرید لیتے۔ اور تمہیں بتاؤں میرے رسول پاک نے زندگی میں کوئی تقاضا نہیں کیا، ایک دن کہنے لگے صحابہ میرا دل کرتا ہے آج اللہ نے اتنے میرے غلام پیدا کیے ہیں، کاش میری اماں زندہ ہوتی۔ فرمایا میرا دل کرتا، اور حضور فرماتے ہیں میں تمہیں نماز پڑھانے آتا، میں آ کے اللہ کی نماز کی نیت باندھا، سورت فاتحہ میں پڑھ لیتا، اور میری سادی ماں کو کوئی کام یاد آتا، وہ حجرے کا پردہ ہٹا کے کہتی بیٹا محمد بات سنو۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات سن کے آتا۔ ماں کے لہجے میں تو جبریل بولتا دکھائی دیتا ہے، ماں لوری دیتی ہے لگتا ہے عرش کے گرد انسان طواف کر رہا ہے۔ ماں میاں محمد بخش صاحب بار سے کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مشکل میں پڑ گیا، میری مشکل حل نہیں ہوتی تھی، میری اماں گوئے تھاپ رہی تھی، اپلے بنا رہی تھی، گوبر میں اس کے ہاتھ اور دوپٹہ بھرا ہوا تھا۔ فرماتے میں گیا جا کے کہا ماں پریشان ہو گیا ہوں، فرمایا اس نے ہاتھ بھی نہیں دھوئے، وہی دوپٹہ گوبر سے بھرا ہوا خدا کی بارگاہ میں پھیلا دیا۔ فرمایا خدا کا قانون دیکھو، اس نے ماں کا وہ لتھڑا ہوا دوپٹہ نہیں دیکھا، بس ماں دیکھی، وہیں کھڑا تھا، اللہ نے میری مشکل کو آسان فرما دیا، وہیں کھڑا۔ میرے عزیزوں میں کہاں تک بات کروں، میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں ہر ہفتے عظمت والدین بیان کروں۔ ایک التجا ہے میری آپ سے، ایک التجا ہے، جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں آج جا کے ضرور ان کے قدم چومیے گا، میری التجا ہے۔ اور میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دے رہا، التجا کر رہا ہوں، ان قدموں میں اتنی لذت ہے کہ شاید تجھے دنیا کے بڑے سے بڑی جگہ اتنا سکون میسر نہ آئے۔ جا کے قدم چومنا، جا کے قدم چومنا ماں باپ کے، اور اگر ماں باپ چلے گئے ہیں تو آج ٹائم نکال کے ہو سکے تو قبر پہ جانا، اور نہ جا سکو تو ہاتھ پھیلا کے کہنا یا اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا۔ اے ماں باپ تمہاری عظمت کو سلام، اور اے ماں باپ کو عظمت دینے والے نبی تمہاری عظمت کو سلام، اور اے ماں باپ کی عزت کر کے دکھانے والے محبوب تیری عظمت کو سلام، اور ماں باپ کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے عرش کی بلندیوں تک لے جانے والے نبی تیری عظمت کو سلام۔ اور اے نبی ماں باپ بھی وعدہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ چونکہ تیری شریعت اولاد کو ہمارے قدموں تک لاتی ہے، ہم بھی انہیں انجینئر بنانے، ڈاکٹر بنانے، تاجر بنانے پہ خیال نہیں زیادہ دیں گے، ہم بھی انہیں تیرے دین کا نوکر بنانے پہ خیال کریں گے۔ ماں باپ انہیں رسول اللہ کے دین پر جھکائیں، اور دین انہیں نبی پاک علیہ السلام کا دین انہیں ماں باپ کے آگے جھکا دے گا۔ ماں باپ انہیں دین پہ لائیں، اور دین انہیں ماں باپ کے پاس واپس لے جائے گا۔ رمضان کا دوسرا جمعہ ماں باپ کے نام کرتے ہوئے پھر میری آپ سے التجا ہے، ماں باپ کو مناؤ، قدموں میں گر جاؤ، یہی جنت ہے، یہی تمہارا اصل مقام ہے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا